خوش آمدید۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس سے ہم سب واقف تو ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی اس کی گہرائی میں جا کر نہیں سوچا۔ آج ہم قربانی کی اس عظیم روایت کے سفر کو سمجھیں گے، جو قدیم صحراؤں کے ایک واقعے سے شروع ہو کر آج پوری دنیا میں ایک عالمی عمل بن چکی ہے۔ اس وضاحت کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ یہ محض کوئی سالانہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے ایک انتہائی جذباتی اور گہرے واقعے کی یادگار ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس سفر کے لیے؟ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جائزے کا خاکہ کیا ہے۔ ہم ابتدا کریں گے ایمان کے سب سے بڑے امتحان اور نبوی سنت کی تاریخ سے۔ پھر ہم دیکھیں گے قربانی کے شرعی اصول، گوشت کی تقسیم کا نظام، جانوروں سے حسن سلوک کے احکامات، اور آخر میں بات کریں گے اس عبادت کی اصل روح پر۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں تاریخ کے ان سب سے جذباتی اور کٹھن لمحات کی طرف جہاں سے دراصل اس پوری رسم کا آغاز ہوا۔ اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ کیسی آزمائش تھی جس نے صحرا میں رونما ہونے والے ایک خاندانی امتحان کو آج پوری دنیا میں منائی جانے والی ایک عالمی رسم بنا دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل ایک انتہائی کٹھن فیصلہ تھا، ایک ایسا امتحان جس کی مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ذرا تصور کریں، یہ عظیم سفر شروع ہوتا ہے مکہ کے ان بنجر اور تپتے پہاڑوں سے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ اور شیر خوار بیٹے کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر برسوں بعد ایک خواب کے ذریعے اسی لختے جگر کی قربانی کا حکم ملا، اور جب وہ اس حکم پر عمل کرنے نکلے تو راستے میں شیطان نے انہیں ورگلانے کی بھرپور کوشش کی، جس کے جواب میں انہوں نے اسے کنکریاں ماریں۔ اور پھر جب ایک باپ نے اپنے ہی بیٹے پر چھری چلائی تو آسمان سے ایک دمبا متبادل کے طور پر بھیج دیا گیا۔ یہ بالکل وہ موڑ تھا جس نے اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اب ہم وقت کے پہیے کو ذرا آگے گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدیوں بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ روایت کیسے ایک مستقل سنت بن گئی۔ یہ نمبر 63، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل ایک انتہائی دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری حج کے دوران اپنے دستے مبارک سے ٹھیک 63 اونٹ ذبح کیے، اور حیرت انگیز بات، بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ روایات کے مطابق یہ اونٹ ذبح ہونے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کر خود آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ اس عظیم شان سنت کا ایک بہت ہی بڑا عملی مظاہرہ تھا، اور یہ چیز بڑی شاندار عکاسی کرتی ہے اس بے پناہ سخاوت کی جو نبوی سنت کا حصہ تھی۔ دیکھیں، مدینہ منورہ کے 10 سالہ دور میں پیغمبر اسلام نے ہر سال پابندی سے 2 جانوروں کی قربانی کی، ایک اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور دوسری قربانی اپنی امت کے غریبوں اور مسکینوں کی طرف سے۔ یہ روایت اتنی مضبوط تھی کہ حضرت علی جیسی ہستیاں جن کے اپنے گھر میں کئی دن پھاکے ہوتے تھے نا، انہوں نے بھی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بھر 2 قربانیاں دینے کی اس روایت کو قائم رکھا۔ تاریخ اور سنت کے اس خوبصورت سفر کے بعد اب ہم ذرا ان ٹھوس اور واضح اصولوں کی طرف آتے ہیں جو آج کے دور میں اس جسمانی قربانی کے عمل کو منظم کرتے ہیں۔ اب اگر ہم شرعی اصولوں کو دیکھیں تو ہر جانور کے لیے ایک مخصوص کم از کم عمر اور حصوں کی تعداد مقرر ہے۔ جیسے بکرے یا بھیڑ کے لیے عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے اور اس میں حصہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ گائے، بھینس یا بیل کے لیے عمر 2 سال ہے، جبکہ اونٹ کے لیے 5 سال، اور ان دونوں بڑے جانوروں میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ قوانین اس پورے عمل کو ایک زبردست ڈسپلن فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک انتہائی نازک بات سمجھنے والی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 7 لوگ مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں سے 6 کی نیت تو خالص روحانی عبادت ہے، مگر اس 7ویں شخص کی نیت صرف گوشت کا حصول یا محض اپنا فریزر بھرنا ہے، تو یقین مانیں اس ایک شخص کی نیت کی خرابی سے باقی تمام 6 لوگوں کی قربانی بھی باطل ہو جائے گی۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ اس عمل میں نیت کا خالص ہونا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ چلیں، قربانی تو ہو گئی، اب اس کی برکتوں کو یعنی اس کے گوشت کو کس طرح استعمال اور تقسیم کیا جائے، یہ بھی تو ایک باقاعدہ نظام ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی کمال کی ہے نا، وہ یہ متوازن تقسیم ہے۔ دیکھیں، گوشت کو 3 برابر حصوں میں بانٹنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
ایک تہائی حصہ آپ کے اپنے اور اہل خانہ کے لیے، ایک تہائی پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور آخری اور شاید سب سے اہم ایک تہائی حصہ ان غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے جو عام دنوں میں اچھا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ خوبصورت نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خوشیاں پورے معاشرے میں برابر تقسیم ہوں۔ اور یہاں اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ گوشت بانٹتے وقت خود کو صرف ان لوگوں تک محدود نہ رکھیں جو دروازے پر مانگنے آ جاتے ہیں، بلکہ اصل کام تو ان سفید پوش افراد کو تلاش کرنا ہے، ان رشتہ داروں یا پڑوسیوں کو ڈھونڈے جن پر قرضوں کا بوجھ ہے، جو مشکل میں ہیں مگر اپنی عزت نفس کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے گھروں تک خاموشی اور پوری عزت کے ساتھ گوشت پہنچانا ہی تو اس تہوار کی اصل کامیابی ہے۔ اب ہم ایک ایسے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں جسے آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلامی روایات جانوروں کے حقوق کے بارے میں کتنی حساس ہیں۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پرسکون کرنا، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرنا اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ہرگز ذبح نہ کرنا، یہ سب لازمی آداب ہیں۔ اور آج کل ایک بڑی سنگین غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جانور کے مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی اس کی جان پوری طرح نکلنے سے پہلے ہی کھال اتارنا شروع کر دی جاتی ہے، جو کہ ایک انتہائی ظالمانہ اور سختی سے منع کیا گیا عمل ہے۔ تو ان تمام اصولوں، روایات اور آداب کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں قربانی کی اصل روح کی طرف، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ کیا ہم آج کل اس روح سے بھٹک تو نہیں گئے۔ یہ تقابلی جائزہ تھوڑا سا تلخ ضرور ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک طرف قربانی کی وہ حقیقی روح ہے جس کی بنیاد ہی عاجزی، بھوکے کو کھانا کھلانے اور دل کی پاکیزگی پر رکھی گئی تھی، اور دوسری طرف ہمارا جدید طرز عمل جہاں مہنگے جانور خریدنا بس ایک سٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ جانوروں کو نمائش کے لیے بادام اور پشتے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسی محلے میں انسان 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ سچ پوچھے تو یہ اس عظیم روایت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ یہ خوبصورت اقتباس دراصل اس پوری بحث کا نچوڑ ہے، کیونکہ دیکھیں وہ گوشت یا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کے دل کا تقویٰ اور آپ کی نیت کی پاکیزگی ہے۔ اصل قربانی تو اپنی انا، اپنے تکبر اور اس دنیاوی دکھاوے کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ہر لمحے اپنے رب کے حکم کے سامنے بالکل اسی طرح سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اس معلوماتی نشست کے اختتام پر ہم آپ کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ رہے ہیں جو واقعی ہر ذہن کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگلی بار جب ایک جانور خریدا جائے، جب اس کی تصویریں کھینچی جائیں یا اس کی قیمت پر محفلوں میں بحث کی جائے، تو ذرا رک کر سوچئے گا، کیا اس لمحے کا اصل مقصد واقعی رب کو راضی کرنا ہے یا محض دنیا سے واہ واہ وصول کرنا؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اسی کے جواب میں اس عظیم تہوار کی حقیقی روح چھپی ہے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔